سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، اور فیصلہ کر دیا تیرے پروردگار نے کہ تم نہیں عبادت کرو مگر صرف اسی کی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر پہنچ جائے ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو، او کلاہما، یا دونوں ہی، فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف بھی مت کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو نرم لہجے کے ساتھ۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا کے رکھو ان کے لیے نرمی کا پہلو نیاز مندی کے ساتھ، اور یوں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے تمہارے جیوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک اور صالح رہو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو سن لو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک، یعنی اس رکوع سے لے کر اگلے رکوع کے تقریباً ختم تک، اللہ رب العزت نے 15 ایسے احکامات کو بیان فرمایا ہے جن کو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اسلامی مملکت کا منشور قرار دیا ہے۔ یہ 15 چیزیں ایسی ہیں، ایک آدمی اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر، اپنے ادارے سے لے کر، اپنے شہر اور ملک تک اگر ان 15 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے، انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی، تو گویا انہوں نے اللہ رب العزت کے پورے نظام کو قائم کر دیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہی 15 چیزیں اسلامی خلافت کی بنیاد ہیں۔
میرے محترم دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم دروس ہے. ہم خود ان کو سنیں، سمجھیں، اپنے گھروں کے اندر ان 15 چیزوں کو چالو کریں، اپنے اداروں کے اندر، سکول والا سکول میں، کالج والا کالج میں، مدرسے والا مدرسے میں، اپنی نوجوان نسل کو ان 15 چیزوں کی طرف ہم لائیں. یہ وہ 15 اصول اور ضابطے ہیں جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے کے پورے اسلام کا خلاصہ. ان میں سے پہلی چیز جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وہ ہے اللہ کی توحید، اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے والدین کا حق، والدین کے ساتھ حسن سلوک. گویا یوں کہہ لیں کہ بندے کے ذمے 2 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. ایک اللہ کے حق، ایک بندوں کے حق. اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو ساجی اور شریک نہ ٹھہرائے. عبادت میں، رکوع میں، سجدے میں، نظر و نیاز کے اندر، اور اسی طرح مدد مانگنے کے اندر، کسی بھی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ. اور حقوق العباد میں بہت سارے حقوق ہیں. سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے. سب سے بڑا حق والدین کا ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر یہاں پر ہی نہیں اور بھی کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کے حق کو ذکر کیا. سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار بندے بنو اور اپنے والدین کے شکر گزار بندے بنو. یعنی اپنے ساتھ ہی جس طرح کا لفظ انشکر لی، میرے لیے شکر گزار رہو، اسی طرح کا لفظ فرمائے ولوالدیک، والدین کے بھی شکر گزار رہو. گویا ماں باپ کا حق حقوق العباد میں اتنا ہی بڑا ہے جتنا حقوق اللہ میں اللہ کو ایک ماننا یہ سب سے بڑا حق ہے. میرے محترم دوستو، آج یہ حق ایسا ہے جس کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں، کسی حکومت کے فیصلے کی ضرورت نہیں. یہ میں خود اپنے آپ پہ لاگو کر سکتا ہوں. میں اللہ کے سوا کسی کو عبادت، کسی کو سجدہ، کسی کو رکوع نہیں کروں گا. یہ میں نے اپنے آپ پہ نافذ کر دیا. یہ کوئی ایسی شریعت نہیں جس کے لیے مجھے کسی قوت اور طاقت اور قانون اور پولیس اور فوج کی ضرورت پڑے. میں خود اپنے آپ پہ اس کو چلا سکتا ہوں. میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا. یہ میں نے اپنے آپ پہ لاگو کر دیا. اللہ کی توحید سب سے بڑا حق ہے. اللہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں سے نوجوان صحابی تھے. 20-22 سال کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. پورے علاقے کا گورنر بن کے جا رہے. یہ صلاحیتیں تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی. آج ہمارے 20-22 سال کے نوجوان، ان کو کس چیز کا پتہ ہے دین کے متعلق؟ وہ ہم سب جانتے ہیں. عمر گزر گئی ہے، دین کا پتہ نہیں. اور وہ 22 سال کا نوجوان پورے علاقے کا گورنر بن کے جا رہا ہے. ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کا ایمان تھا، تقوی تھا، جس کی بدولت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا تھا واللہ یا معاذ انی لاحبک، اللہ کی قسم ہے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ان حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے ذمے
بندوں کا کیا حق ہے اللہ کے ذمے؟ اللہ کا کیا حق ہے بندوں کے ذمے؟ یہ تو سوال سمجھ میں آتا ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، ہمیں بنانے والا ہے، اس کے تو ہمارے اوپر حق ہی حق ہے. لیکن ہمارا بھی کچھ اس پہ حق ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سوال کر دیا. بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے ہمارا اللہ پہ حق ہو؟ لیکن حضرت معاذ نے سوال کیا تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آپ نے فرمایا حق اللہ علی العباد اللہ تشرکوا بہ شیئا. اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ. بندے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں. کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی پریت، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی غوث قطب ابدال، کوئی بڑی سے بڑی شخصیت وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر من کل شیء. عبادتوں کے لائق، سجدوں کے لائق، نذرانوں کے لائق، رکوع کے لائق، مدد مانگنے کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے. وحدہ لا شریک لہ. یہ توحید ہے. اور فرمایا کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے ذمہ کہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر فرمایا بندوں کا اللہ کے ذمہ کیا حق ہے؟ حالانکہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ذمہ کوئی حق لگا سکے. حق تو ہوتا ہے جو یا برابر کا ہو یا اس سے بڑا ہو، اس کا حق ہوتا ہے. چھوٹے کا کیا حق ہوتا ہے؟ جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس کا کیا حق ہوتا ہے؟ تو ہمارا کیا حق ہو سکتا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ لیکن فرمایا اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے ذمہ یہ حق لے لیا. اپنی رحمت سے اپنی ذمہ داری یہ اٹھا لی کہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو جہنم کے اندر داخل نہیں کروں گا. یہ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا. تو میرے محترم دوستو، اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی عاجزی، انتہائی اطاعت اور فرما برداری، یہ عبادت ہے. اللہ کی ہی عبادت ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. جب انسان کسی کے سامنے جھکتا ہے یہ انتہائی عاجزی ہے. کسی کے سامنے سر زمین پہ رکھتا ہے یہ انتہائی عاجزی ہے. یہ انتہائی عاجزی کا تعلق صرف اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں. دل سے عبادت، کسی کو خدا سمجھنا، کسی کو الہ سمجھنا، کسی کو اپنا معبود سمجھنا. اگر سجدہ نہ بھی کرے دل سے کسی کو اپنا معبود سمجھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے. اور اگر دل سے معبود نہیں سمجھتا، صرف جھکتا ہے، صرف پیشانی زمین پہ رکھتا ہے، صرف رکوع کرتا ہے، دل میں یہ ہے کہ اللہ ہی خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو ایسے سجدہ یا رکوع کی شکل بنانا یہ بھی حرام ہے. شرک تو نہیں کہیں گے اس کو کیونکہ دل میں توحید ہے، لیکن اس طرح شکل بنانا، جھکنا یا اس طرح کسی سے مدد مانگنا، عبادت کی صورت بنانا، اس کو بھی فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بھی حرام ہے. کسی کی عظمت کے لیے، کسی کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھکنا یہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا. سجدہ بھی ہو سکتا تھا، رکوع بھی ہو سکتا تھا، پہلی شریعتوں میں جھک جایا کرتے تھے. لیکن اسلام کے اندر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا تاکہ شرک کا شبہ بھی نہ رہے. ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے محبوب، یہ کیسر و کسرا کے بادشاہ جن کی آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، آپ کے پاؤں کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، وہ لوگ ان کو ماننے والے ان کو سجدے کر رہے،
ان کے سامنے جھک رہے. ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کے سامنے جھکیں، اور ان کے مقابلے میں آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں، تو آپ ہمیں اجازت دیں. کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا اور فرمایا اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے، لیکن جب کسی کو بھی کسی کے سامنے سجدے کا حکم نہیں تو پھر تمہیں بھی میرے سامنے سجدے کی اجازت نہیں. آج جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کون ہو سکتی؟ انسانوں میں، مخلوقات میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عزت والا کون ہو سکتا؟ لیکن جب آپ کو سجدہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، ان 15 قوانین اور اصول اور ضابطوں میں سے جس کو میں نے آپ نے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے، پہلا اصول یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو. ہم مدد کا ہاتھ پھیلائیں گے تو صرف اللہ کے سامنے، سوال کریں گے تو صرف اللہ سے، مدد مانگیں گے تو صرف اللہ سے، نظر و نیاز دیں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو صرف اللہ کے نام کا، جانور ذبح کریں گے تو صرف اللہ کے نام کا. اور میرے دوستو رکوع اور سجدہ ہوگا تو صرف کس کو ہوگا؟ صرف اللہ رب العزت. یہ اصول میں نے آپ نے اپنے اوپر بھی لاگو کرنا ہے، اپنی نوجوان نسل، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، اپنے گھروں میں بھی اس بات کو چلانا ہے. دوسرا اصول اور ضابطہ جس کو اللہ نے اس کے ساتھ ہی بیان کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. علماء فرماتے ہیں یہاں ایک لفظ پہلے اور بھی ہے جس کو ضرورت نہیں تھی لکھنے کی کیونکہ عربی لوگ اس کو خود ہی سمجھ جاتے ہیں، اور وہ ہے احسنوا بالوالدین احسانا. والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر، بہت اچھا سلوک کر. اور اس بہت اچھے سلوک کو اللہ پاک نے احسان کے لفظ سے تعبیر کیا. احسان کر، والدین کے ساتھ احسان کر. میرے محترم دوستو، ایک ہے عدل، پچھلی صورت میں آپ پڑھ چکے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. عدل پہلا درجہ ہے کہ سب برابر رہے، کوئی کسی کا حق نہ مارے، سب کے حقوق برابر ہو. بھائی ہیں بھائیوں کے حقوق برابر ہیں، بہنیں ہیں بہنوں کے حقوق برابر ہیں، رشتہ دار ہیں برابر حقوق ہیں. اس میں یہ بھی پہلو آ جاتا ہے کسی نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ اتنی زیادتی تم بھی کر لو، عدل ہے. لیکن والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا، والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا. حسن سلوک کرو، وہاں تمہارا حق مارا بھی جائے تو پھر بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. چنانچہ قرطبی شریف میں یہ احادیث نقل کی گئی ہیں، ان میں یہ حدیث بھی نقل کی گئی حدیث کی کتابوں میں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اس کے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے. اور جس آدمی کے والدین زندہ ہیں اور وہ ان کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ اس کے جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے. اور فرمایا اگر ان میں سے ایک ہے تو جنت کا ایک دروازہ یا جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھے سلوک پہ جنت کا دروازہ اور برے سلوک پہ جہنم کا دروازہ کھلا. کسی صحابی نے عرض کیا بھائی اللہ کے محبوب اگر والدین زیادتی کریں، اگر والدین زیادتی کریں. میرے محترم دوستو، بالخصوص میرے نوجوان دوستو، آج ہمارے دل دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے یار میرے والد نے میرے ساتھ زیادتی کی، میری ماں نے میرے ساتھ زیادتی کی. اس صحابی رسول نے سوال کیا اگر والدین ظلم کریں، زیادتی کریں تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا. وہ 3 دفعہ فرمایا کہ وہ ظلم کرے، وہ ظلم کریں، وہ ظلم کریں، تب بھی تمہارا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرو، پھر بھی ان کے ساتھ احسان.
اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ والدین سے انتقام نہیں لیا جا سکتا. دوسروں سے انتقام اللہ نے اجازت دی ہے، ظلم ہو برابری کا انتقام لے سکتے ہو، لیکن والدین سے انتقام نہیں لیا جا سکتا. والدین نے زیادتی کی ہے تو تمہیں احسان ہی کرنا ہوگا. یہاں تک کہ فرمایا والدین دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کفر سے تعلق رکھتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، کچھ ہیں، پھر بھی تمہاری ذمہ داری تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، جن کی والدہ حضرت عائشہ کی والدہ سے مختلف تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی سے تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ. ان کی والدہ مشرکہ تھی اور حالت شرک میں مدینہ منورہ تشریف لائی. تو انہوں نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے محبوب میری اماں جان آئی، وہ حالت شرک میں ہے، مشرکہ ہے، تو مجھے کیا حکم ہے، میں کیا کروں ان کے ساتھ؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی امہ کی، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر، صلہ رحمی کر، اچھا سلوک کر. قرآن کریم بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ اگر وہ دوسرے دین پر بھی ہوں تو فرمایا صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک سے زندگی گزار. ہمارے بزرگوں میں امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے قرآن کے مفسر گزرے. اللہ نے قرآن کی بہت بڑی خدمت لی اس بر صغیر کے اندر ان سے. ان کی والدہ آخر تک سیکھ رہی ہے، اور کمال کا یہ فرزند تھا کہ آخر تک والدہ کی خدمت میں ایک بال برابر بھی فرق نہیں آنے کا. حتیٰ کہ اگر وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی کچھ رسمیں ادا کرنے کے لیے بھی کسی چیز کا مطالبہ کرتے تو وہ بھی مہیا کرتے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان نہیں ہوئی، اپنے دین پہ تم نے عمل کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہارا بیٹا تمہیں مہیا کرتا. یہ حسن سلوک سکھایا گیا والدین کے ساتھ. اگرچہ یہ ضابطہ ہے کہ جہاں والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں وہاں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی، وہاں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن وہاں یہ بھی نہیں کہ وہاں والدین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے یا ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، بلکہ وہاں کیا فرمائے صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزار. تم نہیں کرنا چاہتے اللہ کی نافرمانی، یقیناً نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے، یہ ضابطہ ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی فرما برداری کی اجازت نہیں. وہ بڑی سے بڑی جو ہے وہ ادب والی شخصیت ہو، بڑے سے بڑا پیر و مرشد ہو، استاد ہو، والدین ہو، لیکن جہاں وہ حکم دیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنی ہے وہاں اس کی اطاعت کی اجازت ہے. ایک بیوی پر سب سے بڑا حق خاوند کا ہے. ایک عورت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سوال کیا، اللہ کے محبوب میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خاوند کا ہے. اس نے پھر سوال کیا دوسرا، میرے خاوند پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے بھی حق اس کے برابر ملے گا، لیکن جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے خاوند پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اس کی ماں کا حق سب سے زیادہ. تو خاوند کا حق بیوی پر سب سے زیادہ ہے، لیکن بیوی کو بھی حکم ہے جہاں خاوند غیر شرعی کام کا حکم دے تو اس کی اجازت نہیں، اطاعت کرنے کی اجازت نہیں. والدین غیر شرعی کام کا حکم دیں تو اجازت نہیں ہے ان کی بات ماننے کی، لیکن وہاں یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے انداز سے ان کو سمجھا دو، اچھے طریقے سے ان کو جو ہے
وہ اس انداز سے کر دو کہ ان کی عزت میں بھی فرق نہ آئے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں بھی فرق نہ آئے۔ میرے محترم دوستو، بالخصوص میرے نوجوان دوستو، ساتھیو، والدین کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق ہے، بہت بڑا حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے۔ رب راضی تب ہوگا جب والد راضی ہوگا، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اگر والد ناراض ہے تو رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا، رب کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ والد کی رضا میں یہ فرمایا خاص طور پہ، والد راضی ہے تو رب راضی ہے، والد ناراض ہے تو رب راضی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ والد جو ہے یہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، والد جنت کا درمیانی دروازہ۔ رات یہ بات پڑھ کے میں سوچ رہا تھا کہ عام طور پہ جو درمیانی دروازہ ہوتا ہے یہ بڑا رکھا جاتا ہے، جس کو مین گیٹ کہتے ہیں، مین انٹرس ہے۔ گویا جنت میں جانے کی بڑی جو انٹری ہوگی، جو بڑا دروازہ مین گیٹ ہے، وہ تمہارا والد ہے۔ آج لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کہنا چاہیے، کہا جاتا ہے، پابندی نہیں ہے، لیکن دعاؤں کے سب سے بڑے ٹوکرے تیرے گھر کے اندر موجود ہیں، والدین ہیں۔ اس سے بڑی دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کر دعا کس بزرگ کی ہو سکتی ہے؟ ان کو ناراض کر کے تو کہتا ہے میں بزرگوں سے دعا کرانے جا رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماں کا حق پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا میرے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پھر چوتھی دفعہ پوچھا پھر کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا بھی حق ہے، تیرے باپ کا بھی حق ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے خدمت زیادہ ضرورت خدمت کی والدہ کو ہوتی ہے تو خدمت زیادہ والدہ کی جائے، عزت زیادہ باپ کی جائے۔ باپ کو عزت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، باپ کو عزت زیادہ دی جائے، ماں کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کی خدمت زیادہ کی جائے۔ خاص طور پہ جب بڑھاپے میں پہنچ جائے، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے آیت کے اگلے حصے میں کیا، وہ میں انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں کروں گا۔ بڑھاپے میں والدین کے ساتھ اللہ پاک نے خاص طور پہ اچھے سلوک کا ذکر کیا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی کہ اللہ نے ہمیں وہ دعا سکھائی ہے جو مجھے آپ کو سب کو اپنی زبان کا ورد بنانا چاہیے۔ والدین زندہ ہیں تب بھی، نہیں ہیں تب بھی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ہمیں اپنی ہر دعا کے اندر شامل کرنی چاہیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم